اہل بیت کرام کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے تو ایک طبقہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ یہ رافضی ہو گئے ہیں، یہ شیعہ ہو گئے ہیں، اور ایک طبقہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا یہ افراد کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں۔ یہ آج سے نہیں، ہر زمانے میں تھا، لیکن کل بھی علماء حق تھے، آج بھی ہیں۔ کل بھی علماء ربانیین تھے اور آج بھی ہیں، اور آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ احادیث کریمہ اور قرآن پاک، تاریخ کی کتابیں، کسی فن میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں سب میں فضائل اہل بیت کا ذکر ہے۔ احادیث کریمہ ان کے فضائل میں آپ بیان کریں گے تو ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، تو یہ حدیث ضعیف ہے، تو یہ حدیث غریب ہے۔ یہ کہہ کر فضائل اہل بیت کی اہمیت کو گھٹایا جاتا ہے۔ جہاں اہل بیت رسول اور آل رسول کی فضیلت میں کوئی حدیث بیان کی جائے تو ایک طبقہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس حدیث کو غریب اور ضعیف کہہ کر اس کی اہمیت کو گھٹا دیا ہے۔ تو بھئی کس حدیث، کس کتاب کی حدیث کو آپ حدیث کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو کتاب اللہ کے بعد صحیح البخاری کو حدیث کی سب سے صحیح کتاب مانتے ہیں، حدیث مانتے ہیں۔ اگر اس کی حدیث آپ ہمیں سنائیں تو ہم یہ جانیں گے کہ ہاں ان کے بھی فضائل و مناقب ہیں۔ ناچیز مسجد میں کھڑا ہے، محراب کے سامنے ہے، آل رسول، اولاد علی، آل رسول کونین، اور یہی نہیں، فخر اہل سنت، شیخ طریقت، معلم شریعت حضرت سید شاہ احمد اشرف مدد نورانی، جن کا چہرہ دیکھیے اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آل رسول کیا ہے؟ ان کی کون فضیلت بیان کر سکتا ہے، کون اہمیت بیان کر سکتا ہے؟ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جہاں دیدار ہو جائے بس پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو کون سی حدیث آج آپ سننا چاہتے ہیں جو قرآن کے بعد صحیح البخاری کی حدیث؟ یہ ہمارے عزیز قدر شاگرد مولانا ثقلین احمد صاحب ہیں، یا مولانا اجہر محمود الحسن صاحب ہیں، مولانا مختار احمد صاحب اشرفی ہیں، مولانا حماد الرحمان صاحب اشرفی ہیں۔ میں ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر بھی علماء کرام، اور ادھر بھی دیکھتا ہوں کہ ادھر بھی علماء کرام۔ کون سی حدیث سنیں گے، کس کتاب کی سنیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج بخاری شریف کی آپ کے سامنے کچھ حدیث سنا کہ یہ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل حضرت۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد اول صفحہ 526 یا صفحہ 530 ایک باب قائم کیا، باب مناقب الحسن والحسین۔ سبحان اللہ۔ باب مناقب الحسن والحسین، یعنی حسن اور حسین کے مناقب کا باب۔ بخاری شریف میں صحابہ کرام کہ منقبت کے باب کو بھی حضرت امام بخاری نے قائم کیا ہے، اور صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیا بابو ذکر فلاں، بابو ذکر فلاں، بابو ذکر فلاں۔ کوئی منقبت فضیلت نہیں، فلاں کے ذکر کا یہ باب ہے۔ دونوں میں آپ فرق سمجھ لیجیے۔ مگر جب حسنین کریمین کی بات آئی تو آپ نے باب قائم کر دیا، باب مناقب الحسن والحسین۔ سبحان اللہ۔ حسن اور حسین کے مناقب کا باب ہے، ان کے ذکر کا باب نہیں ہے، ان کی منقبت کا باب ہے، ان کی فضیلت کا باب ہے۔
کریمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حضرات کی منقبت کے بارے میں درج کیا۔ الحدیث الاول، پہلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عنق النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے دوش اقدس پہ سوار کیا، اور سرکار کا دوش اقدس جانتے ہیں اس کا کیا مقام و درجہ ہے، تو وہ بھی سن لیجئے۔ دوش نبی ہے عرش بری سے کہیں بلند، اس پر ہے یہ سوار یہ عظمت حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوش نبی عرش بری سے بلند ہے اور اس پہ سوار کر رہے ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو۔ راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب نے امام حسن کو اپنے دوش اقدس پہ سوار کیا۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث کیا لکھتے ہیں؟ عن الحسن البصری انہ سمع ابا بکر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والحسن إلى جنبه واہ واہ واہ۔ ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول هذا ابني سيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ ہمارے مولانا ثقلین صاحب جانتے ہیں کہ امام حسن بصری کا کیا مقام ہے اللہ۔ ارے ان کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دودھ پلایا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 2 سال پہلے یہ پیدا ہوئے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ خادمہ تھی، شیر خار، دودھ پینے کے عالم میں۔ جب ان کی ماں کہیں چلی جاتی یہ رونے لگتے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو اپنے سینے سے لگاتی تھی اور دودھ پلا دیا کرتی۔ جب ان کی ماں آتی تو پھر ان کو دے دیتی اور وہ دودھ پلاتی۔ تو اب دیکھیے شاہرین حدیث کیسی محبت، فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری کو جو درجہ، جو کمال، جو علم، جو فضیلت حاصل ہوئی وہ صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ پلانے کی برکت سے ہوئی ہے۔ اور امام حسن بصری ان کا وہ مقام ہے، وہ تابعی ہے، جتنے سلاسل اولیاء اللہ ہیں سب ان سے ہو کر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنے بھی سلاسل ہیں یہ وہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں انہو سمع ابا بکرہ، کہ میں نے ابو بکرہ سے سنا ہے۔ یہ ابو بکرہ کون ہے؟ ایک ابو بکر ہے اور ایک ابو بکرہ ہے۔ یہ ہمارے خزرۂ جامعہ ہیں، یہاں طالبان علوم نبوت بھی یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو ابو بکرہ ان کا نام نفیع ابن حارث تھا، مگر کنیت کا نام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رکھ دیا، ان کا رکھ دیا تو ابو بکرہ ہو گئے۔ اور سرکار نے جس کی کنیت رکھ دی زمانہ مٹ جائے گا مگر کنیت نہ کل مٹی تھی، نہ آج مٹی ہے، نہ صبح قیامت تک مٹی۔ دنیا نام جانے نہ جانے مگر ابو ہریرہ کنیت کے نام سے مشہور ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کنیت کے نام سے مشہور ہیں، اور ابو بکرہ کنیت کے نام سے مشہور ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں چمک رہے ہیں، مدرسوں کے قام و دھر میں چمک رہے ہیں، محراب میں چمک رہے ہیں، منبر پہ چمک رہے ہیں، وہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں امام حسن بصری کہ ہم نے ان سے سنا، وہ کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا. کہاں؟ منبر. منبر پر. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے، آپ تشریف فرمائے، مگر تنہا منبر پہ نہیں ہے. فرماتے والحسن الی جنبہ، اور امام حسن ان کے پہلو میں بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کا چہرہ دیکھو اور نبی کے نواسے کا چہرہ دیکھو. نبی کی زیارت کرنا، نبی کا چہرہ منور دیکھنا، یہ بھی عبادت. آل رسول کا چہرہ دیکھنا یہ بھی کار خیر ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم نبی کا بھی چہرہ دیکھ رہے ہیں، آل نبی کا بھی چہرہ دیکھ رہے ہیں. بیٹھے ہوئے نہیں. تب کیا ہوتا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ یقول، میرے آقا فرما رہے ہیں ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے بین فئتین من المسلمین. میرا یہ بیٹا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ مسلمانوں کے دو بڑی جماعت کے درمیان صلح کرا دے گا. میرے امام حسن مجتبیٰ نے جس سے صلح کر لی، ہم نے بھی اس سے صلح کر لی، اور امام حسین علیہ السلام نے جس کے خلاف جہاد کے لیے، دین کو بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم ان کے ساتھ. یہ دو ایسی ہستیاں ہیں، جب ضرورت پڑی تو امام حسن مجتبیٰ نے مسلمانوں کو قتل و قتال سے بچا لیا، جنگ و جدال سے بچا لیا، مسلمانوں کو دو بڑوں گروہوں کے درمیان صلح کرا کے امت میں امن و سلامتی کا پیغام دیا. مگر جب ضرورت اس وقت آئی کہ اب صلح سے کام نہیں چلے گا اور بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، اب تو میدان کارزار میں نکلنا ہوگا، تو دو ہی راستہ تھا. یا تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے، کربلا جانے کی کیا ضرورت تھی، گوشہ نشینی اختیار کر لیتے، یا دوسرا راستہ یہ تھا کہ میدان کارزار میں نکل جاتے. اور یہی دو باتیں آپ کے سامنے تھی، تو آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا کھاٹ کے آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خدا مست و خودآگاہ، یہ مذہب ملا جمادات و نباتات. امام حسین نے مردان حق کا راستہ اختیار کیا. الحدیث الثالث، میں بہت مختصر چاہتا ہوں کہ وہ حدیث کریمہ پڑھ کر میں بھی ثواب حاصل کر لوں، آپ حضرات بھی اس میں شریک ہوئے. الحدیث الثالث، تیسری حدیث کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں عن اسامۃ بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يأكل والحسن على عاتقه ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسامہ ابن زید سے مرضی، یہ اسامہ ابن زید اللہ کے محبوب کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں. کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی امام حسین کو لیتے تھے اور امام حسین کو لیتے تھے، اور لینے کے بعد کیا فرماتے تھے؟ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. تو اللہ کے محبوب جن سے محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. فرماتے میں بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور جن سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. یہ تیسری حدیث. الحدیث الرابع، چوتھی حدیث میں سنا رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اے وہ لوگوں، اس حدیث کو نہ تم ضعیف کہہ سکتے ہو نہ غریب کہہ سکتے ہو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. قرآن کے بعد صحیح البخاری تمام کتابوں میں اصحاب الکتب کتاب مانی جاتی ہے.
وہ کون سی حدیث ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے؟ عن انس بن مالک، وہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے۔ عن انس بن مالک قال اتیا عبید اللہ ابن زیاد براس الحسین فجعل فی طست فجعل ينقط وقال في حسنه شيئا وقال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان اشباههم برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چوتھی حدیث میں نے پڑھی، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو کہاں رکھا گیا؟ فجعل فی طست، ایک طست میں رکھ دیا گیا، سر مبارک سیدنا امام حسین۔ کتنے ظالم ہیں یہ کتنے بڑے جابر ہیں، کتنے بڑے لعنت کے مستحق ہیں کہ تاریخ انسانیت نے کبھی آج تک دیکھا نہیں ہوگا کہ کسی کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا جائے۔ تاریخ انسانیت کا اگر سب سے دردناک کوئی سانحہ حادثہ ہے تو وہ سانحہ کربلا ہے۔ 72 شہدائے کربلا نے میدان کربلا میں ایسی شہادتیں پیش کی ہیں کہ دنیا کل بھی مثال نہیں پیش کر سکی اور آخرت تک مثال پیش نہیں کر سکی۔ اب میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، جب محرم کا مہینہ آتا ہے ہم لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو ایک طبقہ کہتا ہے ارے میاں یہ لوگ شیعہ ہوتے ہیں، یہ شیعوں کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کسی شیعہ کی حدیث میں یہ کتاب ثابت ہوگی تو جو آپ کہیے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ جس کتاب کو آپ کتاب صحیح بخاری کہتے ہیں یہ اسی صحیح بخاری کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، جلد اول صفحہ 526 صفحہ 530، پرانی میں 26 اور جو نہیں چھپ رہی ہے 530، اور حدیث نمبر 4 باب مناقب الحسن والحسین۔ میں اس مسجد سے حدیث رسول اللہ سنا رہا ہوں۔ کہتے ہو کہ واقعات کربلا یہ بات کا ہے، یہ شیعوں نے بنایا ہے، یہ رافضی بیان کرتے ہیں۔ ارے تم رافضیوں کو کیا کہتے ہو؟ تم بتاؤ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ اگر صحیح بخاری شریف شیعوں اور رافضیوں کی کتاب ہے، ارے یہ تو سنیوں کی کتاب ہے۔ اس صحیح حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک نے جو حدیث روایت کی ہے، اس لیے مانو، دیکھو، مطالعہ کرو۔ اب آگے کا ترجمہ سنیں۔ رکھ دیا گیا تو رکھا گیا تو کیا ہوا؟ آپ کا سر کاٹ کے طست میں رکھ دیا گیا ہے تو سر پہ لے کے چلتے ہیں، مگر وہاں تو معاملہ عجب ہے، رکھا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، شبیہ پیغمبر کا چہرہ ہے، ان کی گردن اقدس سے سر مبارک۔ ملعون مردود عبید اللہ ابن زیاد سے رہا نہ گیا، کیا کر رہا ہے؟ فجعل ينقط، تو اس چہرے اقدس پہ ایک چھڑی سے پونچھ رہا ہے، کبھی آنکھوں پہ پونچھتا ہے، کبھی ناک کے درمیان پونچھتا ہے۔ وقال فی حسنہ شیئا، اور کہتا ہے یہ تو بڑا بدترین چہرہ ہے۔ ارے ملعون، تو جس چہرے کو بدترین چہرہ کہہ رہا ہے، ارے وہ چہرہ تو ایسا ہے کہ حضرت انس بن مالک پکار اٹھے کہ اے ابن زیاد چپ، خاموش رہا۔ ارے یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات ہے کہ کان اشباہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے یہی چہرہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ سبحان اللہ، کہتا ہے کہ بدترین چہرہ ہے۔ وکانا مخضوبا بالوسمہ، ریشے مبارک وہ خضاب لگا ہوا۔ وسمہ ایک ہری نبات ہوتی ہے، جڑ پتی ہوتی ہے اور اس کو مہندی لگاتے ہیں، بناتے ہیں۔ امام علی مقام جو ہے وہ مہندی کو لگائے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چوتھی حدیث ہم نے سنائی، مجھے سنانا نہ پڑتا، مگر اب میں
برداشت نہیں کر سکتا، یہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ جب اہل بیت رسول اللہ کی فضیلت بیان کر لی جاتی ہے، یہ کہہ کر کے بھاگ جاتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ جس حدیث کو تم مانتے ہو میں اسی حدیث کو آج سناؤں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پانچویں حدیث، الحدیث الخامس۔ پانچویں حدیث کیا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ عن عدی بن ثابت قال رأيت البراء بن عازب وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عاتقه الحسن۔ حضرت عدی ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء ابن عازب سے یہ کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے دوش اقدس پہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ہیں اور میرے آقا دعا فرما رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ نبی کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، سبحان اللہ۔ نبی جو دعا کر دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ معلوم ہوا حسنین پاک اللہ کے محبوب کے یہاں بھی مقبول ہیں اور خدا کے یہاں بھی مقبول اور پسندیدہ ہیں۔ کہیں سے بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کی مقبولیت ثابت نہیں۔ الحدیث السادس، چھٹویں حدیث پڑھو۔ الحدیث السادس عن عقبہ بن الحارث، یہ حضرت عقبہ ابن حارث سے حدیث ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا۔ کس حالت میں دیکھا؟ والا عاتقہ الحسن، امام حسن کے دوش اقدس پہ سوار ہیں، فرما رہے ہیں اللہ انی احبہ فاحبہ، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ ساتویں حدیث حضرت انس بن مالک کی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارقبوا محمدا فی اہل بیتی۔ حضرت انس بن مالک سے مروی، انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو ارقبوا محمدا فی اہل بیتی، اے لوگو اللہ کے محبوب کا پاس و لحاظ رکھو ان کے اہل بیت کے بارے میں۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی امام نہیں کہہ رہا ہے، پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو، ان کے مخاطب صحابہ کرام ہیں، ہم نہیں تھے اس زمانے میں۔ صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو، میں جانتا ہوں کہ تم صحابی رسول ہو، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ رکھنا ان کے اہل بیت کے بارے میں۔ ایسا نہ ہو جائے کہ جب نبی دنیا سے تشریف لے جائے تو اہل بیت کو چھوڑ دینا اور اہل بیت سے محبت کرنا بند کر دینا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہوگا۔ اور پھر آٹھویں حدیث، اس میں کیا ہے؟ اس میں وہ حدیث اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے علی صحابی اور تابعی۔ دیکھیے تابعی ہوتے ہیں اس کے بعد صحابی ہوتے ہیں، کتنی روایت کے حساب سے اس حدیث کو دیکھیے کہ راوی تابعی ہے، سنا ہے صحابی سے، اور تیسرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ حدیث پہنچ جاتی ہے۔ علی بن نفع، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رأیت عمر ابن الخطاب عبداللہ ابن عمر، میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا۔ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ یہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں۔ کس حال میں دیکھا؟ سألہ رجل عن دم المحرم، سألہ رجل عن المحرم، ایک عراقی نے
پوچھا محرم کے بارے میں، فتویٰ پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیا فتویٰ پوچھا؟ گئے عبداللہ ابن عمر یہ بتائیے احرام کی حالت میں اگر کوئی آدمی جو ہے مکھی مان لے تو فدیہ ہے یا دم ہے؟ قال شعبۃ، امام شعبہ کہتے ہیں کہ آشبہ یقتل الذباب، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مکھی کو مارتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ اسی کے بارے میں عبداللہ ابن عمر سے پوچھ رہا ہے کہ اس کا فتویٰ آپ دیجئے، اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک محرم نے ایک مچھلی کو قتل کر دیا تو کیا ہونا چاہیے تھا مولانا اعظم صاحب؟ حضرت عبداللہ ابن عمر جواب دیتے مفتی کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھئی آپ نے استفتاء کیا، آپ نے فتویٰ پوچھا، اب مفتی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جواب دینا۔ جواب دینا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مگر دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر کا جذبہ ایمانی، چاہتے تو وہ جواب دے دیتے کہ ہاں اس کا یہ فتویٰ ہے، مگر اتنا ناراض تھے اہل عراق سے، فرماتے ہیں اہل العراق یسألون عن قتل الذباب، یہ اہل عراق ہیں، یہ دیکھیے یہ اپنے کو بڑے متقی پرہیزگار سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کی داڑھی دیکھیے لمبی، پائجامہ اونچا، کرتا بڑا لمبا، ہاتھ میں تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، اور اتنے متقی پرہیزگار ہیں کہ اگر محرم ایک مچھلی کو مار ڈالے تو اس کے بارے میں بھی فتویٰ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا دم فدیہ دینا ہوگا۔ اور یہ کون لوگ ہیں جانتے ہو؟ تو فرماتے ہیں قد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی صاحبزادی کے بیٹے کی انہوں نے قتل کر دیا، تو اس کے بارے میں تو فتویٰ پوچھنے نہیں ہے۔ امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، تو اب اس کا کیا عذاب ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک مکھی کو مار دیا محرم نے تو اس کا فتویٰ پوچھنے آتے ہو؟ تو فتویٰ نہیں دیا، کہا ان لوگوں نے اللہ کے محبوب کی صاحبزادی کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ بس یہ آخری حدیث سنا رہا ہوں میں نے، 9 حدیث بخاری سے پڑھی ہے مولانا صاحب۔ آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے، ہم جو بیان کریں گے آپ اپنے سنبھال لیں گے، مگر وہ کیسے مانے گا جو آج ہم پہ اعتراض کر رہا ہے، ہم سے یہ کہہ رہا ہے یہ لوگ شیعہ ہیں، شیعوں کی روایت بیان کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم آپ کیا جواب دیں گے؟ تو ان کو میں جواب دے رہا ہوں کہ سن لو، ارے آج کیا کل بھی یہی تھا، جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کی تعریف کرتے تھے ان پر بھی شیعیت کا الزام لگایا گیا، کہا کہ یہ بھی شیعہ ہو گئے، تو کیا آپ نے فرمایا لو کان حب آل محمد مرزا فلیشہد الثقلان انی رافض، اگر اہل بیت سے محبت کرنے کا نام شیعیت رافضیت ہے تو تمام انسانوں کی نات گواہ ہو جائے کہ میں رافضی ہوں۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ کیا ایمان بہت شعر ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں اہل بیت رسول اللہ آپ کی محبت کو تو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، آپ لوگوں کی عظمت فضیلت کے لیے یہی کافی ہے، جو بھی مسلمان آپ کے اوپر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کی کامل نماز نہیں ہوتی، اور جب کامل نماز ہوئی تو ایسی نماز کس کام کی؟ تو مسلمانوں، میرے ملت کے بزرگوں اور بھائی، آج کے دور میں اہل بیت رسول اللہ کو، آل رسول کو، اولاد رسول کو یہ کہہ کر دور کیا جا رہا ہے یہ شیعوں کے امام ہیں۔ 12 ائمہ اہل بیت کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ تم سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ تو شیعہ کے امام ہیں۔ ارے یہ شیعوں کے امام نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، جو 12 ائمہ اہل بیت ہیں، اور انہی سے سنیت کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کے امام ہیں،
کیا کیا بنو امیہ نے نہیں کیا. 1 گھنٹہ اگر مجھے ملے میں پوری بخاری شریف آپ کے سامنے کر دوں گا ان لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا. مولا علی کے زمانے میں یہ بنو امیہ کے عمرہ نماز سے تکبیریں غائب کر دیا کرتے تھے. 4 رکعت والی نماز میں 22 تکبیرات انتقالیاں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر سجدے میں گئے اللہ اکبر. 4 رکعت والی نماز میں کتنی تکبیریں کہتے ہیں؟ 22 تکبیریں. 22 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. اب بنی امیہ کی عمرہ یہ کیا کرتے تھے؟ تکبیر ہی نہیں کہتے تھے. تکبیر ہی نہیں کہتے تھے. بس رکوع میں جا رہے کھڑے ہو رہے ہیں, سجدے میں جا رہے کھڑے ہو رہے ہیں. اور اتنی اس سنت کو اتنا ترک کر دیا تھا. میں آخری بات کر رہا ہوں, یہ ہمارے خزرائے کرام ہیں, اس لیے ہمیں ان کو بھی خطاب کرنا ہے. یہ ان کے لیے کہ اس زمانے میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ تکبیر ہے ہی نہیں ہے, بس کھڑے ہو رکوع میں جاؤ سجدے میں جاؤ سلام پھیر لو کام ختم. اور اس کی ایک مثال حدیث سے دوں گا. میرے پاس 8 حدیث کریمہ ہیں مگر وقت نہیں کہ میں آپ کو بیان کروں. باب التکبیر من السجود. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا صفحہ 108. وہ حضرت اکرمہ کی حدیث میں بیان کیا. ان اکرمہ قال صلیت خلف شیخ بمکہ فکبر 22 تکبیرا فقلت لابن عباس انه احمق فقال ابن عباس لا ولا ثقلت سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اکرمہ سے. اکرمہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے مگر یہ ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے تو صحابی ہے اکرمہ, اور ان کے استاد تھے حضرت عبداللہ ابن عباس. تو بخاری شریف صفحہ 108 میں نے باب پڑھ کے سنا دیا. اکرمہ والی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے مکہ میں ایک بوڑھے شخص کے پیچھے ظہر کی 4 رکعت نماز, ظہر کی 4 رکعت نماز. تو انہوں نے 4 رکعت میں کبر 22 تکبیرہ 22 تکبیریں کہیں. فقلت لابن عباس, تو میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا انہ احمق, اے یہ ابو ہریرہ یہ تو احمق بے وقوف ہو گیا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ 22 تکبیریں انہوں نے کہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس بگڑ گئے, ناراض ہو گئے. اے اکرمہ, اے تم صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کو احمق کہتے ہو؟ ارے یہ تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو بنو امیہ کے عمرہ سنت پر عمل نہیں کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ سنت کو کھا رہے تھے. ایک ہوتا ہے سنت پہ عمل کرنا اور ایک ہوتا ہے سنت کو کھاتے. اتنا ماحول بنو امیہ کے عمرہ نے بگاڑ دیا تھا. امام بخاری نے 4 باب قائم کیا. باب تقدیر صلاۃ عن وقتہا, اس میں حضرت ابن انس بن مالک کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے, حضرت مطرف کی حدیث ہے, حضرت عمران بن حسین کی حدیث ہے. اتنی حدیث ہیں, 1 گھنٹہ اگر میں بیان کروں گا انشاءاللہ وہ تمام حدیث میں آپ کو نہیں سنا پاؤں گا. لیکن چونکہ مجھے آج تقریر سننا ہے آل رسول کی, اولاد علی کی, اولاد غوث الثقلین کی, فقر اہل سنت کی, معلم شریعت کی, پیر طریقت کی. اس لیے آج ہم آل رسول ہی کے زبان سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سنیں گے, ان کے گھر والوں کی زبان سے ہم سنیں گے. ہماری آپ کی تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں, اس لیے گھڑی میں 12 بج چکا ہے. آپ حضرات پورے طریقے سے رہیے, پورے ولولے ایمانی کے ساتھ. آپ حدیث کریمہ بھی سنیے گا, تقریر بھی سنیے گا. بس آخری شعر کہہ کے میں یہ رخصت ہو رہا ہوں. آج جو اسلام زندہ ہے, جو آج نماز ہمیں مل رہی ہے, جو شریعت ہمیں مل رہی ہے, یہ سب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے خون کا فیض ہے کہ ان کے
کے شہادت کے خون کے قطرے کے فیضان نے اسلام کو بچا لیا، نماز کو بچا لیا، سنت کو بچا لیا، اور انشاءاللہ قیامت تک ہم انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے اور انہی کے دامن کو تھامے رہیں گے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ لمبی داڑھی رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لمبا کرتا پہننے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ میں تسبیح گردانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا یہ ہے کہ اللہ سے محبت رکھو، نبی سے محبت رکھو، آل نبی سے محبت رکھو۔ اور امام علی مقام نے شریعت نبی کو بچا لیا، کٹا کے سر کو مقصد میں ہے کامیاب حسین، کٹا کے سر کو ہے مقصد میں کامیاب حسین۔ شریعت نبوی برقرار ہے کہ نہیں؟ زمانہ پکارتا ہے حسین زندہ باد، یزید تو ہی بتا تیری ہار ہے کہ نہیں؟ حسین مر کر بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور یزید زندہ رہ کے بھی مر گیا۔ جب تک یزید دنیا میں زندہ رہا، شیب نے مردود لعین پیدا ہوتے رہے، پھولی پیدا ہوتے رہے، ابن سنان پیدا ہوتے رہے، مگر جب حسین نے اپنا سر دے دیا، اسی کوفہ کی سرزمین سے 3 امام پیدا ہوئے، در مکہ نخست ابن کثیر سے امام، نافع سے مدینہ عامر الشام، در بصرہ ابو عمرو علی دار النام، در کوفہ عاصم حمزہ کے صحیح تفہام۔ 3 قرآن مجید کے ائمہ قرأت کوفہ کے ہیں، ایک بصرہ کے ہیں، ایک شام کے ہیں، ایک مکے کے ہیں، ایک مدینہ کے ہیں، یہی 7 امام ہیں، اور جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، کسی ایک قرأت کا بھی انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ سے رسول سے محبت رکھیے، اور ایسی ہی بزم کا اجلاس آپ حضرات کرتے رہیے۔ ہر زمانے میں یہ ہوا، یہ جب بنو امیہ نے ظلم کیا، علماء ربانیین علماء حق کھڑے ہو گئے، انہوں نے کسی سے کوئی مناظرہ نہیں کیا، مجادلہ نہیں کیا، بس اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو خوب پڑھا، خوب بیان کیا، لوگوں نے دلوں میں ایسی محبت اہل بیت آل رسول بیٹھا دی کہ کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ نبی کی محبت، آل نبی کی محبت کو فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔